ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اوپر سود کو حرام قرار دیا گیا تھا، اس پر تفصیلی بحث ہوئی ہے۔ سود کے احکامات بیان کرتے کرتے بیچ میں قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے، کس پر ایمان لے آئے؟ اللہ پر اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر، اور حضور نے جو شریعت پیش کی ہے اس کے برحق ہونے پر، اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ ہونے پر ایمان لے آئے۔ بڑا لطیف اشارہ دیا ہے قرآن نے، اشارہ یہ دیا ہے کہ جو لوگ دنیا کے فائدے کو سامنے رکھ کر سود کو حلال قرار دینا چاہتے ہیں، سود کی حرمت کو تسلیم نہیں کرتے، گویا وہ ان کو اللہ اور اس کے رسول پر اعتماد نہیں ہے۔ بہت زبردست چوٹ لگائی ہے قرآن نے، اور ہر آدمی کسی پر انگلی تو نہیں اٹھا سکتا، لیکن اپنے ایمان کا جائزہ لے سکتا ہے۔ قرآن نے یہ کہا کہ ہمارے حلال کردہ کو حلال، اور جس کو ہم نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام نہیں مانتا۔ عقیدے کے اعتبار سے اگر وہ حلال کو حلال، حرام کو حرام نہیں مانتا تو وہ تو کافر ہے، آپ سمجھے؟ لیکن ایک آدمی اللہ نے جس کو حرام قرار دیا ہے حرام مان کر حرام کا ارتکاب کرتا ہے، سود کو حرام مانتا تو ہے لیکن پھر بھی سود کھاتا ہے، سودی لین دین کرتا ہے، سودی ملازمت کرتا ہے اور اس پر گواہ بنتا ہے، تو قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ اسے پورے طور پر اللہ کی خیر خواہی اور حضور کی خیر خواہی پر بھروسہ نہیں ہے۔ اور اشارہ یہ دیا ہے کہ ہو نہ ہو دیکھو کہیں وہ منافق تو نہیں، مسلمانوں کی صفوں میں گھس کر اور مسلمانوں کا نام رکھ کر اندر سے منافق تو نہیں، بے ایمان تو نہیں اندر سے، یہ اشارہ دیا ہے قرآن نے۔ بہت زبردست چوٹ لگائی ہے کہ ان الذین آمنوا، بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے، یعنی وہ منافق نہیں ہیں، کافر نہیں ہیں، وعملوا الصالحات، اور یہ اصل میں تھا وعملوا اعمالا الصالحات، اعمال موصوف علماء کے لیے عرض ہے، یا صالحات اس موصوف جو اعمالا موصوف ہے اس کی صفت ہے۔ تو وہ لوگ جو ایمان لے آئے، ایمان لا کر خاموش نہیں بیٹھ گئے، اس لیے کہ ایمان ایک چھپی ہوئی چیز ہے، اسے علامتوں سے پہچانا جاتا ہے۔ اس کی علامت یہی ہے کہ وہ نیک اعمال کرتا ہے، تو وہ اعمال کو دیکھ کر پہچانا جا سکتا ہے کہ یہ ایمان والا ہے۔ جیسے پتہ کہ اس کے پیشانی پر لکھا ہوا تو نہیں ہے یہ مومن ہے، اعمال کو دیکھ کر ہی پتہ لگا، اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ مومن ہے، منافق ہے اور یہ کافر ہے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، دیکھو نجات کے لیے ایمان کافی ہے، نجات کے لیے ایمان کافی ہے۔ ایک آدمی نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، اور جن جن چیزوں کا ماننا ضروری ہے ان کو تسلیم کرتا رہا زندگی بھر، لیکن ایک عمل بھی اس نے نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ زکوٰۃ دی، نہ اس نے حج کیا، کچھ نہیں،
زیرو، کچھ عمل نہیں کیا تو بھی کبھی نہ کبھی جنت میں جائے گا، لیکن اس وقت جائے گا جبکہ اس کا ایمان باقی بھی رہے گا۔ لیکن اعمال کا اہتمام نہ کرنے سے ایمان کے ختم ہو جانے کا زیادہ خطرہ ہے۔ یہ اعمال ایمان کو باقی رکھنے اور اس میں ترقی کے لیے ہی مشروع کیے گئے ہیں۔ لوگ اعمال کو بیکار سمجھتے ہیں، یہ اعمال کی وجہ سے ایمان باقی رہتا ہے، اس میں ترقی ہوتی ہے۔ اعمال چھوڑ دو گے تو ایمان گھٹتے 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 مکڑی کے جالے کی طرح کمزور ہو جائے گا، اور پھونکوں سے اس چراغ کو بجھایا جا سکتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ دیکھو عمل صالح یہ ٹیکنیکل ورڈ ہے، اصطلاحی لفظ ہے۔ حضرت سید التابعین حسن بصری کہتے ہیں کہ نیک عمل وہ ہے کہ جو کتاب و سنت سے ثابت ہو۔ ایک چیز کتاب و سنت میں نہیں ہے، اسی کو کہتے ہیں بدعت۔ جو کتاب و سنت میں نہیں، نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ صحابہ کی زندگیوں میں ہے، نہ تابعین کے جو ہے وہ زندگیوں میں اس عمل کی کوئی بنیاد و ثبوت ملتا ہے، کچھ نہیں، اپنے طور سے اس نے شروع کر لیا ہے۔ سنت جو ہوتی ہے وہ علاقائی نہیں ہوتی، سنت کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ علاقائی نہیں ہوتی کہ ہندوستان میں تو ہے لیکن امریکہ میں نہیں ہے، سعودی میں ہے ہندوستان میں نہیں ہے، کرناٹک میں ہے وہ دلی میں نہیں ہے۔ سنت ایسی نہیں، جو سنت ہوگی وہ پوری دنیا میں ہوگی۔ بدعات علاقائی ہوتے ہیں، یہاں ایک بدعت ہے، کچھ بدعتیں دلی میں ہیں، کچھ بدعتیں ادھر چلے جاؤ تو مہاراشٹر میں ہیں، کچھ بدعتیں اس علاقے میں، کچھ بدعتیں اس علاقے میں ہیں۔ ہاں، بدعات کی بنیاد کتاب و سنت نہیں ہوتی، خواہشات ہوتی ہیں۔ ضد، جہالت اس کی بنیاد ہوتی ہیں۔ تو یہ تو کتاب و سنت سے ثابت ہو، دوسرا کتاب و سنت سے ثابت تو ہے، کتاب و سنت سے، لیکن وہ اس عمل کے کرنے میں مخلص نہیں ہے۔ ایک آدمی فجر کی نماز پڑھ رہا ہے، ماشاءاللہ فجر کی نماز ثابت بھی ہے، باقاعدہ سنت کے مطابق پڑھ رہا ہے ایک آدمی، لیکن اس کے پڑھنے میں وہ ریاکار ہے، مخلص نہیں ہے، تو وہ عمل صالح نہیں۔ ہاں، اچھا، اس کے برعکس ایک اور شکل ہے، ایک آدمی مخلص ہے، وہ اللہ کو یقیناً وہ اللہ ہی کو راضی کرنے کے لیے عمل کر رہا ہے، لیکن اس کا وہ عمل کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی بہت اخلاص سے فجر کی 4 رکعت فرض پڑھتا ہے، تو اس کی وہ نماز اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ کیوں؟ پڑھنے میں مخلص تو ہے، لیکن اس کی وہ نماز کتاب کے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے۔ تو ڈھانچہ تو وہ ہو جو سنت نے بتایا ہو، حضور نے بتایا ہے، اور اس میں اخلاص کی روح ہو۔ ڈھانچہ کتاب و سنت کے مطابق ہو اور اس میں اخلاص کی روح ہو، مخلص ہے اور عمل سنت کے مطابق نہیں ہے تو بھی وہ عمل صالح نہیں۔ ڈھانچہ تو کتاب و سنت کے مطابق ہے، لیکن اس میں اخلاص کی روح نہ ہو تو وہ ایسا ہے جیسے ایک آدمی کا جسم ہو اس میں روح نہ ہو، تو وہ لاش ہے، وہ تو انسان نہیں ہے۔ اس کو وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ آگے کہا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ۔ دیکھو اوپر اپنے آپ بھول گئے ہوں گے، یاد دلاتا ہوں، اوپر جن لوگوں نے اعتراض کیا تھا، میں وہاں بتایا تھا کہ اوپر جو کہا کہ جب لوگ خبروں سے اٹھیں گے سود کھانے والے، یہ وہ سود کھانے والے ہیں جو سود کھاتے تھے اور حلال سمجھ کر کھاتے تھے۔ حلال سمجھ کر کھانے والوں کی سزا یہ بتائی گئی ہے کہ وہ قبروں سے پاگلوں کی طرح اٹھیں گے۔ ہاں، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ خرید و فروخت تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے۔ تجارت میں بھی کیا ہوتا ہے؟ آدمی اپنا سرمایہ لگا کر پیسے کماتا ہے، اس میں بھی اپنا کیپٹل اماؤنٹ لگا کر کے زیادہ لیتا ہے۔ اس میں اور خرید و فروخت میں کیا فرق ہے؟ یہ اعتراض کیا تھا، قرآن نے لطیف اشارہ دیا ہے، یہ اعتراض نیاز مندی کے کمی کا نتیجہ تھا۔ بہت غور سے سنو، ایک بہت گہری بات۔
قرآن ایک کسی پہلو کو نظر انداز نہیں کرنا چاہتا. کہتا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، بیچ میں جو آیت لے آیا ہے عموماً پڑھنے والا طالب علم سرسری پڑھ کر کے گزر جاتا ہے کہ پتہ نہیں وہ پڑھتے تو خرید و فروخت کی اور سود کی بحث چل رہی تھی، بیچ میں قرآن ایمان، عمل صالح اور نماز کو قائم کرنے کو کہاں سے لے آیا؟ یہ بے جوڑ بات نہیں ہے. دیکھو یہ قرآن کہنا چاہتا، وہ اعتراضات کیے تھے. مومن اعتراض نہیں کرتا، اور یہ جو اعتراض پیدا ہوا تھا یہ نیاز مندی کی کمی کا نتیجہ تھا، اور وہ نیاز مندی کی کمی وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز کو اس کے تمام آداب کی رعایت کر کے پڑھنے سے وہ کمی دور ہوگی. اس لیے عموماً دیکھو آپ حضرات کہ جو لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے وہی لوگ اعتراضات کرتے ہیں قرآن و حدیث پر. یا تو پڑھتے ہی نہیں، یا پڑھتے ہیں تو جیسا پڑھنا ہے ویسا نہیں پڑھتے، تو ان کے اندر نیاز مندی نہیں پیدا ہوتی. نماز مار رہے ہیں، کتنے سال سے پڑھ رہے ہیں نماز؟ 10 سال سے پڑھ رہے ہیں، 20 سال سے پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ نیاز مندی آج تک نہیں پیدا ہوئی. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ. اچھا صرف نماز پڑھنا بھی نہیں ہے، نماز کا قیام مقصود ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھے گا اور پھر اس کے ظاہری باطنی آداب کی رعایت کر کے پڑھے گا، وقت پر پڑھے گا، اور ایک نماز بھی نہیں چھوڑے گا. ایسا پڑھے گا تو نیاز مندی پیدا ہوگی، ادب پیدا ہوگا، اللہ کے حکم پر اعتراض نہیں ہوگا. ہاں بعضوں نے کہا کہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ کہنے کو تو قرآن نے نماز کا نام لے لیا ہے، ورنہ تمام بدنی عبادتوں سے، انہیں مثال کے طور پر تلاوت سے، ذکر سے، درود شریف سے، استغفار سے، ان تمام چیزوں سے جتنی بدنی عبادتیں ہیں آپ اس کی فہرست جمع کر لیجئے، کہتے ہیں ان سے نیاز مندی پیدا ہوتی ہے. آگے کہا وَآتَوُا الزَّکَاةَ. اور دیکھو اوپر آدمی ایک آدمی مجبور ہے، مجبور آدمی ہی قرض لیتا ہے. مجبور آدمی کو قرض دے کر، وقت دے کر کے اطمینان سے اس سے پیسہ لینے کے بجائے اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر مزید اس پر اور سود کی لعنت کو مسلط کر دینا، کہتے ہیں یہ مال کی ناجائز محبت کا نتیجہ ہے. مال کی محبت تو ہوتی ہی ہے، مال محبت کرنے کی ہی چیز ہے، لیکن مال کی محبت اللہ کی محبت پر غالب آ جائے، حضور کی محبت پر غالب آ جائے، یہ منع ہے اسلام میں. مال کی محبت ہی نہ ہو تو کمائے گا کون؟ جب کمائے گا نہیں تو مٹھی کھائے گا اور بیوی بچوں کو کیا کھلائے گا؟ لیکن مال کی ناجائز محبت، کہتے ہیں وہ آتا اس کا نتیجہ تھا. یہ سود مال کی ناجائز محبت کا نتیجہ تھا. مال کی محبت اس کی حدوں کو پار کر گئی تھی. اور زکوٰۃ دینے سے وہ جو مال کی زہریلے اثرات تھے وہ ختم ہو جائیں گے زکوٰۃ دینے سے. اور قرآن، بعضوں نے مفسر نے کہا یہاں کہنے کو تو قرآن نے زکوٰۃ کہا ہے، اس میں تمام مالی عبادتیں آ گئی، بدنی عبادتیں. ایک تو آمنو میں عقائد کا بیان تھا، پھر وہ عامل الصالحات میں پھر اخلاص کا، پھر اس کے بعد بدنی عبادتیں اور مالی عبادتیں. کیسا احاطہ کیا، گھیرا ہے قرآن نے. وہ آتا الزکاۃ، زکوٰۃ دیا. زکوٰۃ کے 2 معنی آتے ہیں. زکوٰۃ کے ایک معنی آتے ہیں پاک کرنے کے. زکوٰۃ دینے سے آدمی کی روح پاک ہوتی ہے، نظر نہیں آتی لیکن روح پاک ہوتی ہے. اور زکوٰۃ دینے سے اس کا مال بھی پاک ہو جاتا ہے. اور زکوٰۃ کا دوسرا معنی آتا ہے بڑھنا. زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے، چاہے کوانٹیٹی کے اعتبار سے بڑھے، چاہے برکت کے اعتبار سے، کوالٹی کے اعتبار سے بڑھے، پہلے بڑھتا ضرور ہے. وَآتَوُا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں. تو جن لوگوں کے یہ صفات ہیں، لہم اجرہم، کہاں تو ایک مجبور کے مجبوری سے فائدہ اٹھانا ہے، اور کہاں ہے کہ زکوٰۃ دے رہا آدمی، دے کر کے واپس بھی نہیں لیتا، جو دیا وہ بھی چھوڑ دیتا ہے. زکوٰۃ اللہ کو راضی کرنے کے لیے زکوٰۃ دیتا ہے. کہاں سود اور کہاں زکوٰۃ، دیکھ رہے ہیں آپ دونوں میں. لہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے پروردگار کے پاس ان کا اجر ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور کہتے ہیں کہ ان کا مستقبل روشن ہے، تابناک ہے. ان کو اپنے مستقبل کے بارے میں اندیشہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کا مستقبل، ہم کسے کہتے ہیں 10 سال ہم پڑھتے ہیں انجینئرنگ، ڈاکٹر، 10 سال کے بعد زندگی کا جو حصہ آئے گا ہمارے نزدیک وہ فیوچر ہے. قرآن اسے فیوچر ماننے تیار نہیں. قرآن کہتا ہے یہ پوری زندگی
دارالامتحان ہے. وہ جو جب آنکھیں بند ہوں گی، سانس رک جائے گی، اس کے بعد جو زندگی شروع ہوگی، قرآن اسے کہتا ہے یہ ہے فیوچر. 10 سال آدمی ڈاکٹر انجینئرنگ پڑھتا ہے، میڈیکل MBBS کرتا ہے، اس کے بعد آنے والی زندگی فیوچر ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ بچے کا کیا فیوچر ہے، کیا کیریئر ہے. قرآن کہتا ہے یہ سانس رک جانے کے بعد، آنکھیں بند ہو جانے کے بعد جو زندگی شروع ہوتی ہے وہ فیوچر ہے تمہارا. کہتے وہ فیوچر تابناک ہے اگر تم نیک ہو تو. آگے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وذروا ما بقی من الربا، ربا کی ممانعت آ جانے کے بعد تم سود کو چھوڑ دو، جو باقی رہ گیا تھا اس سود کو چھوڑ دو، اپنی اصل رقم لے لو. ان کنتم مومنین، بشرطے کہ تم ایمان والے ہو. اس میں 2 باتیں عرض کی گئی ہیں. ایک بات یہ کہی گئی ہے، مفسر نے یہ لکھا ہے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ سود کی حرمت آ جانے کے بعد فوراً آدمی سر جھکا دے، قیل و قال سے کام نہ لے. دوسرا بہت بڑے مفسر، میرے ذہن سے بات امام راضی ہیں یا قرطبی، 2 میں سے کوئی ایک ہے، انہوں نے ایک اور بات لکھی ہے. کہا کہ سود کہنے کو تو ایک ہی حکم ہے، سود کہنے کو تو ایک ہی حکم ہے، لیکن یہ حکم کا بھی انکار آدمی کے کافر ہونے کے لیے کافی ہے. پورے قرآن کو مانتا ہے آدمی، لیکن کہتا میں یہ ایک حکم کو نہیں مانتا، سارا قرآن منظور ہے، ایک حکم منظور نہیں ہے اللہ کا، تو وہ کافر ہے. باقی قرآن کو ماننا اسے جہنم سے نہیں بچا سکتا، اس لیے کہ جو بات اس کی عقل میں آئی وہ مانا ہے. جو بات عقل میں آئی اس کے ماننے کا نام ایمان نہیں ہے. اور پھر تو حضور پر ایمان لانے کا مطلب ہی کیا رہ جائے گا؟ حضور پر ایمان لانے کا مطلب ہی ہے کہ حضور جو فرمائیں گے وہ منظور ہے. یہ لکھا ہے امام قرطبی نے یا امام راضی نے. آگے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے توبہ نہ کی، سود کی ممانعت آ جانے کے بعد اگر تم نے سود سے توبہ نہ کی تو فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. گویا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کرنا ہے، اللہ سے بغاوت کرنا ہے، اللہ کے رسول سے غداری کرنے کے مترادف ہے. اللہ کے مقابلے میں آ کر آج تک کوئی بچا ہے؟ یہ بچا ہے. شرک کے بعد یہ وہ سب سے بڑا گناہ ہے جس پر اتنی سخت وعید آئی ہے قرآن کریم میں کہ اس پہ اللہ اس کے رسول سے جنگ کے مترادف قرار دیا ہے سود کو. ہاں فَاذَنُوا، لوگ بہت معمولی سمجھتے ہیں. اللہ ہم سب کو سود کی لعنتوں سے محفوظ فرمائے. زندگی کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، بچے ہاتھ نہیں لگتے، دین کے راستے پر نہیں پڑھتے. پوری تاریخ اسلامیہ پڑھ جائیے، کروڑوں صفحات پر پھیلی ہوئی ہے تاریخ اسلامی، کئی جلدوں میں پھیلی ہوئی ہے کہ حرام کھانے اور اپنے بچوں کو حرام کھلانے والوں کی اولاد کبھی دین کی خدمت کے لیے قبول نہیں کی گئی. آج بھی پورے ملک میں جو حدیث کا درس دے رہے ہیں، آپ ان کے گھروں کے حالات کا جائزہ لیجئے. آج بھی، پیچھے چھوڑیے، پیچھے جو گزر گیا وہ گزر گیا. آج بھی اب جا کر کے ایک مدرسے میں جو لوگ پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں حدیث کے، اللہ ان سے خدمت لے رہے ہیں، تفسیر کی، فقہ کی خدمت لے رہے ہیں، ان کے والدین کے حالات کا جائزہ لیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے والدین کیا ہیں، کیا تھے وہ چھوڑیے، لیکن ان کے والدین حرام یقیناً نہیں کھاتے ہوں گے. میں ایک طبقے کا نام نہیں لیتا، یہ عوام کا مجمع ہے. آگے اللہ کہتے ہیں وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر تم نے سود سے توبہ کر لیا حقیقی معنی میں، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارا جو اصل سرمایہ تم نے دیا ہے کسی کو، وہ سرمایہ تمہیں واپس دے دیا جائے گا، لیکن اس پر جو سود آتا تھا وہ نہیں ملے گا.
لا تظلمون ولا تظلمون، آپ ظلم نہ کرو، یعنی سود کی ممانعت آنے کے بعد بھی جس کو آپ نے قرض دیا اسے کہو نہیں سود تو تمہیں دینا پڑے گا، پھر توبہ کا کیا مطلب رہ گیا؟ ولا تظلمون، اور آپ پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی ایسا نہیں کیا جائے گا کہ جو سود ممانعت آنے سے پہلے آپ نے لے لیا ہے اسے کیپٹل اماؤنٹ میں مائنس کرے، ایسا نہیں ہوگا، جب تک لے لیا، اب سود کی حرمت آنے کے بعد آپ کی پوری رقم آپ کو مل جائے گی، ولا تظلمون۔ آگے اللہ نے کہا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، کہتے ہیں کہ سود پر اسی لیے آدمی رقم لیتا ہے کہ کوئی قرض دینے والا نہیں ضرورت مند کو، تو قرآن کریم کہہ رہا ہے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، ایک دو گے تو 18 ملے گا۔ عرش پر لکھا ہوا ہے کہ جو کسی کو قرض دے گا 1 روپیہ اسے 1 کے بدلے میں 18 ملے گا، اس لیے کہ اس نے ضرورت کے موقع پر اپنے بھائی کے کام آیا ہے۔ کہاں تو آپ غور کیجئے، کہاں تو حسد ہے، کہاں جو ہے وہ کینہ ہے، دشمنی ہے، کہاں ٹانگ پکڑ کے کھینچنا ہے، اور کہاں تو ایک اپنے مسلمان بھائی کے کام آنا ہے۔ اسلام کی کتنی پاکیزہ تعلیم ہے، کہتا ہے اگر کوئی تنگ دست ہے فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو اسے مہلت دو، اور مہلت دینے کی کوئی رقم نہ لو۔ بیچارہ 1 مہینے کے لیے قرض لیا تھا، ابھی پیسے نہیں ملے اسے دینے کے لیے، 1 مہینہ اور مہلت دے دو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، اور آگے اس سے بھی آگے کی بات کر رہا ہے قرآن، معافی کر دو تو خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ بظاہر نقصان ہے تمہارا، اس میں بظاہر نقصان ہے، لیکن یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر ان کنتم تعلمون، اگر تم اس معاف کر دینے کی حقیقت اگر اللہ تمہارے سینے پر کھول دے تو یہ بہت سستا سودا ہے، یہ بہت نفع کا سودا ہے، کہ اس کے نتیجے میں اللہ کیا فیصلے کرنے والے ہیں تمہارے حق میں، اور تم کو کس راستے سے تمہیں وہ پیسہ مال دینے والے ہیں، اور پھر آخرت میں تمہارے ساتھ اللہ کیا اکرام کا معاملہ کرنے والے ہیں۔ ایک تندرست کو آپ نے کی مدد کی اور بیچارہ دینے پر قادر نہ ہو تو تم نے معافی کر دیا، چلو کہ وَأَن تَصَدَّقُوا، معافی کر دو تو خیر لکم، یہ بہت ہی بڑھیا بات ہوگی، یہ اعلیٰ درجے کی بات ہوگی۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جان جاؤ اس کے نفع کو جان جاؤ۔ آگے کہا وَاتَّقُوا يَوْمًا، اس دن سے ڈرو ترجعون فیہ الی اللہ، جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ایسے احکامات دینے کے بعد قرآن ہمیشہ مرنے کی بعد والی زندگی کی یاد دلاتا ہے، لیکن جس کو مرنے کی بعد کی زندگی یاد رہے گی وہی تو جو ہے اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے گا، وہی تو حلال و حرام کے درمیان فرق کرے گا، وہی حرام سے بچے گا، وہی حلال زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا۔ ورنہ تو کافر تو یہی کہتے کھاؤ پیو موج کرو مستی کرو، نہ حلال نہ حرام کچھ نہیں، مر جاؤ گے تو ختم ہی ہو جائے گا، قصہ سارا ختم، فلم ختم، اپنا حساب ہے نہ کتاب ہے، کچھ نہیں، نہ جنت نہ دوزخ نہ عذاب قبر، کچھ نہیں۔ اسی لیے کہ مرنے کے بعد کی زندگی کا یا تم پر ایمان ہی نہیں ہے، یا ایمان ہے تو استحضار نہیں ہے، اسی لیے قرآن یاد دلا رہا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا، تو یہ دنیا کی زندگی ہی زندگی نہیں ہے، یہ تو بہت مختصر زندگی ہے، معلوم نہیں کب ختم ہو جائے گی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، مرنے کی بعد والی زندگی کو یاد رکھ کر زندگی گزارو، تو پھر اس سود کی لعنت سے بچنے میں مدد ملے گی۔ اور اشارہ بڑا لطیف دیا ہے، یہ اشارہ دیا ہے کہ سود کی لعنتوں میں جو لوگ گرفتار ہیں ان کا مرنے کی بعد والی زندگی کا عقیدہ کمزور ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ قرآن کسی کو بخشتا، کیسا چوٹ لگا رہا ہے قرآن۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، اور ہر آدمی کو اس کا کیے کا پورا بدلہ ملے گا۔ وہم لا یظلمون، اور ان پر رتی برابر ظلم نہیں کیا جائے گا کہ ایک آدمی نے نیکی کی تھی اسے اس کا پورا بدلہ نہیں دیا گیا، یا نہیں تو اس نے گناہ نہیں کیا تھا دوسرے کے گناہ اس کے سر پر ڈال دیے، ایسا نہیں ہوگا۔ وہم لا یظلمون، بس ہے، بن گیا ہے، کر دو کر دو
کرو. آگے ایک آیت ہے قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت ہے, اس کو آیت مداعنت کہتے ہیں. اس میں زیادہ تفصیل نہیں ہے, ترجمہ ہی میں آپ کو سارا مطلب سمجھ میں آ جائے گا. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی, اگر کسی کو قرض دو ایک مدت کے لیے, یعنی مثال کے طور پر ایک آدمی کو اپنے قرض دیا کہ 2 مہینے کے لیے, کہ 2 مہینے کے بعد مجھے واپس کرو, تو قرآن کہتا ہے فاکتبوا, اسے کاغذ پر لکھ لو کہ کس نے قرض دیا ہے, کس نے لیا ہے, اور کتنی مدت تک قرض دیا ہے, کتنی رقم دیا ہے, تاکہ جھگڑا نہ ہو. جھگڑے کی بنیادوں کو ہی ختم کر دینا چاہتا ہے اسلام, جھگڑے کو نہیں پسند کرتا, اور ہر اس چیز سے اسلام منع کرتا ہے جو چیز جھگڑے کا سبب بنے. لمبی تفصیلات ہیں. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ, کہتے ہیں کہ ایک دیندار بھی ہو اور معتبر آدمی وہ دستاویز لکھے, معاملے کی تفصیلات لکھے. وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ, کہ ہر آدمی کو لکھنا تو نہیں آتا. جس آدمی کو لکھنا آتا ہے اللہ نے اس کو لکھنا سکھایا ہے, تو جب لکھنے کے لیے اس کو بلایا جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ انکار نہ کرے. آگے کہتے ہیں وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ, وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ, آپ قرض دینے والے, میں قرض لینے والا, مجھے کہتے ہیں مدیون, مقروض, چاہیے کہ میں لکھوں. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ, اور اللہ سے ڈرتے ہوئے لکھوں. وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا, کمی بیشی کے بغیر لکھوں. 10,000 یا 10,000 ہی لکھوں, کم و بیشی نہ کی جائے, دھوکہ نہ دیا جائے, دھوکہ دہی سے کام نہ لیا جاوے. آگے فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ, میں قرض خواہ ہوں, میں قرض دار ہوں, مقروض ہوں, میں نے آپ سے قرض لیا ہے, لیکن میں بھولا بھالا ہوں, یا نہیں تو پاگل ہوں, یا میری عقل کم ہے, معاملے کو پوری طرح نہیں سمجھ سکتا, یا کمزور ہوں, یعنی بچہ ہوں, یا نہیں تو بوڑھا ہوں. اولا یستطیع ان یمل, لکھنا نہیں کہ استطاعت نہیں ہے میرے اندر. کہتے ہیں فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ, تو اس بوڑھے کا یا اس پاگل کا, اس بچے کا جو وارث اور ذمہ دار ہے, ولی ہے, یعنی تو وصی ہے, وہ اس معاملے کو لکھے. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ, ایک تو لکھنے کا حکم دیا, دوسرا حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ 2 کو گواہ بنا لیا جائے تو بہت اچھا, کہ اس معاملے کے وقت میں 2 افراد موجود تھے, تاکہ ضرورت پڑنے پر وہ 2 افراد جو معتبر ہوں وہ گواہی دے سکیں. کہتے ہیں بہتر ہے, ضروری نہیں, واجب نہیں, تم مردوں میں سے 2 آدمی کو گواہ بنا لو. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ, کہتے ہیں فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ, اگر مرد نہ ملے تو فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ, تو 1 مرد اور 2 عورتیں. 2 مرد نہ ملے تو 1 مرد ہی ہے, تو 1 مرد رہا تو 2 عورتوں کو جوڑ لو, 2 عورتیں ملا کر کے 1 مرد کے ہم پلہ ہوتی ہیں. ممن ترضون من الشہداء, ممن ترضون من الشہداء, یہ قرآن کریم کا ایک اصطلاحی لفظ ہے, یعنی معتبر ہوں, وہ لوگ معتبر ہوں, فاسق فاجر قسم کے نہیں, سچ بولنے والے ہیں, اور جن کی عقل بھی معتبر. جو لوگ معتبر ہوتے ہیں وہ جانے پہچانے ہوتے ہیں, ویسے لوگوں کو گواہ بناؤ. اچھا 2 عورتوں کو کیوں کہتے ہیں ان تزل احداہما فتذکر احداہما الاخری, ایک بھول جائے تو دوسری یاد دلائے گی. ڈاکٹروں نے لکھا ہے کہ عورت کا دماغ مرد کا جو بھیجا ہوتا ہے اس کے مقابلے میں چھوٹا ہوتا ہے, اسی لیے اس کی یادداشت بھی مرد کے مقابلے میں کم ہوتی ہے, اور معاملات کی گرفت عورت کو کم ہوتی ہے. اور پھر عورت جذباتی ہوتی ہے, مرد جذباتی نہیں ہوتا.
عورت جذباتی ہوتی ہے، اسی لیے ایک عورت کے پر ڈپینڈ کر دیا جائے معاملے کو، اسلام نے اسے نہیں برداشت، اسے اسلام نے روا نہیں رکھا۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، گواہ بننے کے لیے اگر ضرورت ہو بلایا جائے تو چاہیے کہ وہ انکار نہ کرے۔ اچھا ایک تو آدمی گواہ بن گیا، بننے کے بعد ضرورت پڑنے پر اسے ایک جھگڑا کھڑا ہو گیا، اور معاملے کے وقت میں دو کو گواہ بنایا گیا تھا، ضرورت پڑنے پر گواہی دینے کے لیے بلایا گیا تو آتے نہیں ہیں۔ قرآن کریم نے کہا جب بلایا جائے ضرورت پڑنے پر اسے چاہیے کہ انکار نہ کرے، آئے، اس لیے کہ ان کی گواہی پر ہی معاملہ اٹکا ہوا ہے، ضرورت پڑنے پر ہی نہ بلایا گیا ہے۔ اب وہ نہیں آئیں گے، معاملہ معلق رہے گا، لٹکتا رہے گا۔ گواہ بنایا ہی اس لیے گیا تھا کہ ضرورت پڑنے پر بلایا جائے اور گواہی دے سکے، اب ضرورت پڑنے پر آتا ہی نہیں ہے۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، کہتے ہیں کہ دیکھو معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، لکھنے میں سستی نہ کرو، تھوڑا سا وقت لگے گا لکھ لو، آئندہ جھگڑے نہیں پیدا ہوں گے، معاملہ محفوظ رہے گا، معاملات میں صفائی رہے گی، ورنہ خامخواہ اسی میں الجھ جاؤ گے تو مقاصد کے درجے کی جو چیزیں ہیں، اللہ نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، دین کے کام کے لیے پیدا کیا ہے، ان چیزوں میں اگر الجھ کر رہو گے، جھگڑے، صبح جھگڑے، شام جھگڑے، تو پھر جو مقصد کے درجے کی چیزیں ہیں اس میں خلل پڑے گا، دل اٹکا رہے گا، لکھ کر فارغ ہو جاؤ، سمجھے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ جا رہے تھے، ساتھ میں پاکستان کے پڑوس ملک کے مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے قلم جیب میں 1000 کتابوں کے مصنف ہیں۔ حضرت تھانوی کہتے ہیں کہ ہمیشہ جیب میں کاغذ اور قلم پڑا رہتا تھا کہ کبھی بھی کوئی بات بھی ذہن میں آ جائے فوراً لکھ لیتے تھے، اس لیے کہ بات ذہن میں آتی ہے، کبھی اچانک ذہن سے نکل جاتی ہے، بہت سوچنے کے بعد بھی نہیں آتی، ایسا ہوتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی 1 مہینے تک ایک بات سوچتا ہے، دماغ ہی میں نہیں آتی، اچانک بات آتی ہے، جو سوچ رہا تھا مہینے بھر سے، اچانک کسی چیز کے دیکھنے سے وہ بات یاد آ جاتی ہے، تو چاہیے کہ فوراً لکھ لے۔ لکھ لینا ایسا ہے جیسے آزاد چڑیا کو پنجرے میں بند کر دینا ہے، العلم صید والکتابۃ لہ قید، محفوظ ہو گئے آپ، جب ضرورت پڑے گی کھول کر دیکھ لیں گے۔ حضرت نے ایک چیز کاغذ میں لکھ کر جیب میں رکھ لی، پھر مفتی شفیع صاحب کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا کہ ایک چیز مسلسل میرے دماغ میں آ رہی ہے، تو میں نے اسے اپنے دماغ سے نکال کر کے کاغذ پر رکھ دیا ہے، اور پھر میرے دل کو میں نے اللہ کے لیے فارغ کر لیا ہے۔ دنیاوی دھندوں میں دل کو اٹکائے رکھنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، دل جتنا خالی رہے گا اتنا زیادہ خشوع پیدا ہوگا، جتنا زیادہ دل کو دنیا کے دھندوں میں اٹکائے رکھو گے اتنا زیادہ خشوع میں کمی آتی چلی جائے گی۔ ذالکم اقسط عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک بھی سب سے زیادہ عدل کی بات ہے، انصاف کی بات ہے، یہ لکھ لینا۔ واقوم للشہادہ، اور پھر گواہی کے موقع پر دیکھو لکھا ہوا ہے، یہ اچھی بات ہے، زبانی بات کا کیا اعتبار ہے، آدمی ہر 10 منٹ میں بدل جائے گا، لکھا ہوا محفوظ رہے گا۔ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، اور یہ اس بات کے زیادہ لائق ہے، یعنی لکھ لینا کہ تم شک میں نہ پڑو، محفوظ رہے گا، کسی کو کوئی شک کا موقع ہی نہیں ہے۔ اِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً، مگر یہ کہ نقد لین دین ہو، نقد لین دین ہو تو لکھنے کی ضرورت نہیں، پیسے دیا آپ نے چیز دے دی، قصہ ختم ہو گیا، اب لکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ، کہتے فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا، کہتے ہیں کہ نقد سودا ہو تو اس میں لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور نہ لکھنے پر کوئی گناہ بھی نہیں، لیکن واشہدوا اذا تبایعتم، لیکن اگر خرید و فروخت کے موقع پر بھی کسی کو گواہ بنا لو تو یہ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ ایک آدمی نے زمین دی، 50 لاکھ روپے میں میں نے میری زمین آپ کو بیچ دی،
50 लाख मैंने दे दिए और आपने ज़मीन दे दी मुझे, लेकिन अभी रजिस्टर नहीं हुई बात, रजिस्टर नहीं हुई। वैसे रजिस्टर से पहले कोई आदमी पूरी बात नहीं देता, लेकिन उसमें खतरा उसमें भी रहता है। खतरा कैसे रहता है? मैंने 50,000 रुपये दे दिया, है तो ज़मीन 50 लाख की, मैंने आपको 50,000 रुपये एडवांस दे दिए कि बाद में पैसे दे करके मैं ज़मीन रजिस्टर करा लूँगा। बाद में किसी ने 55 लाख को पूछे तो वो बदल गया कि मैं तुम्हें ज़मीन नहीं दूंगा। लिखा लो तो बात मुतय्यन रहेगी। उसका अगर खरीदो फरोख्त के मौके पर भी अगर गवाह बना लो तो बहुत अच्छा। 2 को गवाह बनाया था, देखो 50 लाख को मैंने ज़मीन खरीद ली, 50,000 मैंने तुम दोनों के सामने एडवांस दिए हैं। महल्ले के कोई पावरफुल बांसर लोगों को, मोतबर लोगों को गवाह बना लिया जाए तो वो तुम्हारे हक़ में बहुत मुफीद चीज़ है। वला युज़ार कातिबुन वला शहीदुन, एक आदमी को बुला करके हमने दस्तावेज लिखवाई थी, लिखने वाले को बुला करके। अब बेचारा मसरूफ़ है, वक्त बे वक्त, मौका बे मौका बेचारा अपने काम में मसरूफ़ है, उसे परेशान कर रहे हैं। उसके तकाज़ों का पासो लिहाज ही नहीं है। कहा कि तकलीफ ना दो, क्या तुम्हारी दस्तावेज लिखना क्या था कि मुसीबत में पड़ गया? ये क्या मुसीबत मोल ली? एक आदमी ने गवाही दी, गवाह बना था, विटनेस जहाँ होता है, गवाह के सामने खाने में दस्तखत कर दिया। अब जो दस्तखत कर दिया बेचारा जब जी में आ बुला रहा, ना रात देखता है, ना दिन देखता है, ना हफ्ता देखता है, बेचारे का ना इतवार देखता है। इतवार तो उसके घूमने का दिन है और इतवार के दिन बुला रहा है गवाही देने के लिए, तो कहाँ से आएगा? और ये मजबूर कर रहा है कि तुम अपने पैसों में आओ, काम इसका है। उसको कहता है कि तुम अपने जो जिस कार में आया है ओला में, उसकी रकम भी नहीं देता, किराया भी नहीं देता। ये गवाही देने वाले को तकलीफ देना है। वइन तफ़अलू फ़इन्नहु फ़ुसूक़ुम बिकुम, अगर तुमने ऐसा किया तो ये गुनाह का काम है। सिर्फ नमाज पढ़ना ही नहीं है, इन मामलात का पासो लिहाज रखना भी दीनदारी है। आगे कहता है वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। इन तमाम अहकामात पर वो अमल कर सकता है जिसके दिल में अल्लाह का खौफ हो। कानून कहाँ तक आदमी को अहकामात पर अमल करा सकता है? बंद कमरे में गुनाह करने से क्या हुकूमत रोक सकती है? बाप रोक सकता है? माँ रोक सकती है? क्या उस्ताद तो तुम्हारा शेख आकर के वहाँ तुम्हें रोकेगा बंद कमरे में? अल्लाह का डर जिसके दिल में है, इशारा ये दिया है कि अल्लाह का डर पैदा करो। वो चीज़ तुम्हें बंद कमरों में भी अल्लाह की नाफरमानी से रोकेगी। वो युअल्लिमुकुमुल्लाह, और अल्लाह तुमको इल्म देगा। बाद मुफस्सिरीन ने इसमें नुक्ता ये लिखा कि जो आदमी जितना ज़्यादा अल्लाह से डरेगा, अल्लाह उस डरने पर इल्म का समरा अता फरमाएंगे। एक साहबी ने हुजूर से सवाल किया, अना उहिब्बु अन अकूना आलमन नास, हुजूर मैं दुनिया का सबसे बड़ा आलिम बनना चाहता हूँ। हुजूर ने फरमाया इत्तकिल महारिम फतकुन आलमन नास, अल्लाह की हराम करदा चीज़ों से बचकर ज़िंदगी गुजारो, तुम दुनिया के सबसे बड़े आलिम बन जाओगे। हाँ, वल्लाहु बिकुल्ली शैइन अलीम, और अल्लाह हर चीज़ का पूरा इल्म रखते हैं। बस है फिर, और इसी से मुताल्लिक और एक आयत है, वो इंशाअल्लाह फिर अर्ज़ कर दी जाएगी। 2 मिनट हैं, वो रुकू ख़त्म हो जाएगा। वइन कुंतुम अला सफ़र, अगर तुम सफ़र में हो, वलम तजिदू कातिबा, और कर्ज लेने की ज़रूरत पड़ गई और लिखने वाला कोई नहीं है, तो कहते हैं फरिहानु मकबूजा, तो किसी चीज़ को गिरवी रख कर कर्ज ले लो। इसका मतलब ये नहीं कि जब आदमी हालत इकामत में वो हज़र में गिरवी नहीं रख सकता। हुजूर से साबित है, हुजूर ने, जब हुजूर का इंतकाल हुआ था तो हुजूर का एक लोहे का लिबास था जो एक यहूदी के पास 60 किलो जौ के इवज में गिरवी पर रखा हुआ था हुजूर का। गिरवी रख दो कि जब मैं कर्ज के पैसे वापस कर दूंगा वो पैसे मुझे वापस दे दो, वो मेरी चीज़ वापस दे दो, लेकिन उसे इस्तेमाल नहीं करेगा, इस्तेमाल करेगा तो सूद हो जाएगा। फ़ैन अमीना बाज़ुकुम बाज़ा, लेकिन मैं कर्ज देने वाला, तुम कर्ज लेने वाले, मुझे आप पर भरोसा है, इसलिए मैं किस रहन का मुतालबा नहीं करता। रहन का मुतालबा किए बगैर मैं आपको कर्ज दे देता हूँ, इसलिए कि मुझे आप पर भरोसा है। तो कहते हैं फल्युअद्दिल्लज़ी तुमिना अमानतहु, मैंने आप पर भरोसा किया ना, तो आपको चाहिए कि मेरे भरोसे का भरम बाकी रखे,
میرے اعتماد کی لاج رکھے، میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچاؤ گے تو پھر اس کے بعد پھر کسی معتبر آدمی پر اعتماد کرنے سے یہ کترائے گا دینے والا۔ اعتماد میں ایک بار مجروح ہو جانے کے بعد واپس نہیں آیا کرتا۔ اس کو کہا جس پر اعتماد کیا ہے اس کو چاہیے کہ وہ وقت مقررہ پر پیسے ادا کرنے کی کوشش کرے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اپنے پروردگار سے ڈرے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور جب گواہی دینے کا موقع ہے اور اس کے علاوہ کوئی گواہی دینے والا نہ ہو، ہاں اس کے علاوہ دوسرا ہے گواہی دینا، یہ نہیں دے گا تو یہ دے گا، اگر یہ بھی انکار کر دے گا تو یہ بھی ہے، یہ انکار کر دے گا یہ ہے، ایک کی جگہ 10 ہیں تو پھر کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن یہ اکیلا ہے، جب معاملہ ہوا تھا یہی موجود تھا صرف، اور یہی انکار کر رہا ہے، کہتے ہیں پھر گناہ ہے کبیرہ ہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اب جو صحیح بات ہوئی تھی اس معاملے کی گواہی دو۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، گواہی کو نہ چھپاؤ، یہ حکم ہے، یہ مشورہ نہیں ہے، یہ حکم ہے، اور یہ حکم واجب ہے، مستحب نہیں ہے۔ وَمَن يَكْتُمْهَا، کہتے ہیں جو ضرورت کے پڑنے پر بھی گواہی کو چھپاتا ہے، کہتے ہیں فَإِنَّهُ عَاصِمٌ قَلْبُهُ، کہتے ہیں کہ اس کا دل گنہگار ہے۔ تمام اعمال کا نشانہ دل ہے، تمام اعمال کا نشانہ دل ہے، نماز کا نشانہ بھی دل ہے، زکوٰۃ کا نشانہ بھی دل ہے، اس لیے کہ وہ ایک لوتھڑا ہے، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ ایک فاسد ہو جاتا ہے تو اعضاء سے صادر ہونے والے تمام اعمال میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کو کہا وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ عَاصِمٌ قَلْبُهُ، کہ جو آدمی گواہی کو چھپاتا اس کا دل گنہگار ہے۔ ہاں، واللہ بما تعملون علیم، اور تم جو کچھ کرتے ہو اچھا یا برا، ظاہری یا باطن میں، علانیہ جو ہے یا چھپ کر، جلوت میں، خلوت میں، کہتے ہیں اس سب کو اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت پر، اپنے صفت علم پر آیت کو ختم کر کے یہ بتایا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پامال کرتے ہیں ان کو اللہ کی صفت علم کا استحضار نہیں ہے، کہ اللہ دیکھ رہے ہیں۔ تبھی تو عیسیٰ کی ٹوپی موسیٰ کو، موسیٰ کی ٹوپی عیسیٰ کو، اللہ دیکھ رہے ہیں، 24 گھنٹے اللہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ یقین جس کا جتنا مضبوط ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتا ہے، اور اللہ کی صفت علم کا استحضار جتنا کمزور پڑتا جاتا ہے اللہ کی فرما برداری میں اتنی کمی آتی چلی جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کی صفت علم پر قرآن نے جو ہے اس آیت کو ختم فرمایا ہے۔ اس کے بعد ایک دوسرا رکوع ہے، سورہ بقرہ ختم ہونے جا رہا ہے، ایک رکوع باقی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔